پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تم پر حلال فرمائی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو، اور جو ایسا کرے گا گویا کہ وہ حد سے بڑھ رہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو ایک چیز کو اللہ نے تمہارے اوپر حلال کیا ہے اور تم کہو کہ یہ حرام ہے۔ صحابہ کرام خصوصاً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک دفعہ تشریف فرماتے آپ کا بیٹا کدو سبزی بنی ہوئی تھی، تو وہ سبزی سامنے آئی تو بیٹے نے کہا مجھے یہ پسند نہیں، تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اپنے بیٹے سے بات نہیں کی، فرمانے لگے کدو یہ سبزی میرے نبی کی مرغوب غذا ہے، پسند فرماتے تھے، اور تو کہتا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے۔ جو میرے نبی کی سنت کی تحقیر کرے اور پسند نہ کرے، میرا اس سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں، کہ یہ خواہشات ہی ساری ختم ہو جائے۔ یہ انہوں نے آپس میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر یہ مشاورت کی کہ اللہ کے ہاں جب حاضر ہوں گے تو ہم کس طرح جواب دے سکتے ہیں، ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب ان کا خوف دیکھیں، اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ اپنے محبوب کے غلاموں سے راضی ہے، انہیں اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، پھر بھی وہ اللہ کے خوف سے اتنے لرزاں ہیں کہ یہ فیصلہ کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی، آپ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک۔ حضرات سامعین کرام، سورۃ المائدہ آیات 87 اور 88، 87 اور 88 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان آیات بینات سے قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور نصارہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور خصوصاً عیسائیوں کے بارے میں ان کی خوبیاں ارشاد فرمائی کہ وہ بنسبت یہودیوں کے مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، اور قربت کی وجہ ارشاد فرمائی کہ ان میں علماء بھی ہیں اور ان میں راہب بھی ہیں، رہبان بھی ہیں، اس لیے کہ ان میں علم بھی ہے اور ان میں تصوف بھی ہے، وہ انجیل کا علم بھی رکھتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت جو انہیں عطا کی گئی تھی اس میں بھی وہ کاربند ہیں۔ تو جہاں علم بھی ہو، روحانیت بھی ہو، علم بھی ہو، تصوف بھی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ علم اور تصوف والے افراد جو تکبر سے بھی خالی ہوں، متکبر نہ ہوں، یعنی کہ کامیابی کے اصول بتا دیے، علم حاصل کرو، فیضان حاصل کرو یعنی روحانیت حاصل کرو، اور تکبر نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ ان خصوصیات کے حامل افراد پر اپنا فضل اور کرم فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، ماننے والے تھے، ان پر رہبانیت کو لازم نہیں قرار دیا تھا، یہ ذہن میں رہے، انہوں نے خود اس کو اختیار کیا، اور قرآن بیان فرماتا ہے دوسری جگہوں پہ کہ ہم نے رہبانیت کا نہیں کہا تھا، انہوں نے خود اس بدعت کو لے لیا۔ یعنی کہ رہبانیت بدعت تب بنے گی کہ جب وہ اسلام کی بنیادی چیزوں کے ساتھ، بنیادی عقائد کے ساتھ ٹکرا جائے گی۔ جس طرح عیسائی جو پادری تھے، یا وہ جو خواتین جو ان کے کلیساؤں میں رہنا چاہتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے یہ کہ وہ شادی نہیں کریں گے، وہ دنیاوی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، بس ان کا ایک ہی کام ہوگا کہ وہ عبادت کریں گے، اپنے گرجاؤں میں، اپنے کلیساؤں میں جو ہے وہ یہاں تک باؤنڈ ہو کر رہ جائیں گے، یا وہ جنگلوں کی طرف نکل جائیں گے، یا وہ صحراؤں کی طرف نکل جائیں گے اور صرف عبادت کریں گے۔ تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اب آپ غور فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو محنت کر کے روزی کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا دوست۔ التاجر الصدیق،
ما شہداء یوم القیامہ، سچا تاجر، سچا بزنس مین وہ قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ بزنس کریں، آپ مزدوری کریں، آپ ملازمت کریں، آپ اپنے بچوں کا اچھا مستقبل بنانے کے لیے شب و روز محنت کریں، آپ عبادت گزار ہیں۔ آپ کا وہ محنت کا جو لمحہ ہے، جو ٹائم ہے، وہ اللہ کی عبادت تصور کیا جاتا ہے۔ سو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں ولایت ہے، اسلام میں تصوف ہے، اسلام میں روحانیت ہے کہ آپ دن بھر اپنی روزی کمائیں، رزق حلال کمائیں، نماز کا وقت ہوتا ہے نماز ادا کریں، آپ جھوٹ نہ بولیں، ملاوٹ نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کا حق غصب نہ کریں، یہ چیزیں ان کا خیال رکھیں تو آپ کی مزدوری بھی اللہ کے ہاں عبادت تصور کی جائے گی اور اس پر بھی اجر ملے گا۔ تو اب انسان کے ذہن میں، مسلمان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ نے عیسائیوں کی جو خصوصیات بیان فرمائی، اللہ نے جو عیسائیوں کی اچھائیاں بیان فرمائی، اس میں علم کے ساتھ رہبانیت ہے، لہٰذا ہمیں بھی رہبانیت اختیار کرنی چاہیے یا کر سکتے ہیں یا اس طرف ہمیں جانا چاہیے، یہ کویسچن ذہن میں آتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ جب یہ آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، اپنے واعظ مبارکہ سے مستفیض فرمایا، آخرت کا ذکر فرمایا، اللہ کے عذاب کا تذکرہ فرمایا، اللہ کے قہر اور اللہ کے جو ہے حاکمیت کا تذکرہ فرمایا، تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے۔ ان صحابہ کرام میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، اور ایک روایت میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ اکرام حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے۔ وہاں جا کے انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ آج کے بعد، یہ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، کہ آج کے بعد ہم نے نہ خواتین کے پاس جانا ہے، یعنی اپنی بیویوں سے تعلق رکھنا ہے، نہ ہم نے خوشبو سونگھنی ہے، نہ ہم نے نیا لباس پہننا ہے، نہ ہم نے راتوں کو سونا ہے۔ آج کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ رات کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، دن کو بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے، گوشت آج کے بعد ہم نے نہیں کھانا، چربی یعنی تیل وغیرہ، گھی کو استعمال آج کے بعد ہم نے نہیں کرنا، اور ہم اپنے آپ کو نامرد جو ہے وہ کروا لیتے ہیں تاکہ یہ خواہشات ہی ساری ختم ہو جائے۔ یہ انہوں نے آپس میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر یہ مشاورت کی کہ اللہ کے ہاں جب حاضر ہوں گے تو ہم کس طرح جواب دے سکتے ہیں، ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب ان کا خوف دیکھیں، اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ اپنے محبوب کے غلاموں سے راضی ہے، انہیں اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، پھر بھی وہ اللہ کے خوف سے اتنے لرزاں ہیں کہ یہ فیصلہ کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی، آپ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت عثمان بن مظعون گھر میں موجود نہیں تھی، ان کی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا ایسی باتیں ہوئی ہیں؟ ان کی زوجہ محترمہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، اگر عثمان بن مظعون نے کہا ہے تو انہوں نے سچ کہا ہوگا۔ یہاں آپ میاں بیوی کے تعلقات کو دیکھیں اور ایک دوسرے کی پردہ داری کو دیکھیں اور حکمت کو دیکھیں کہ جھوٹ بھی نہیں بولا اور شوہر کا پردہ بھی رکھا۔ وہ آج کل کی خواتین کی طرح نہیں تھی کہ ذرا سی بات پہ کہہ دینا کہ میں نے تجھ سے تو کوئی خیر دیکھی ہی نہیں ہے۔ تو یہ پردہ بھی رکھا اور سچ بھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عثمان بن مظعون حاضر ہوئے، دیگر صحابہ بھی حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ لِأَنفُسِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا،
یاد رکھو مجھ تک ایسی بات پہنچی ہے کہ کچھ لوگ ایسا ایسا کرنا چاہتے ہیں، یہاں بھی ہمارے لیے لیسن اور درس ہے۔ اگر کسی کی اصلاح کی جانا مقصود ہو تو ضروری نہیں اس کا نام لے کے کہا جائے کہ فلاں بندہ یہ قصور کر رہا ہے، اشارتاً بھی سمجھایا جا سکتا ہے اگر اصلاح مقصود ہو۔ بعض اوقات ہم ایک اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم بڑے مخلص ہوتے ہیں اپنے دوست کے، اس کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن انداز ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کے بجائے اس کے لیے مزید غلطیوں کی طرف جانے کی راہ جو ہے ہموار ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ اس کا ایگو جو ہے وہ ہرٹ ہو جاتا ہے، اس کے جو ہے عزت نفس جو ہے مجروح ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بدنام تو ہو گیا ہوں، اب جو ہے میں وہی کروں گا جس کام میں بدنام ہوں۔ وہ کہا جاتا ہے ایک جماعت تھی، زیادہ نام آتے تبلیغی جماعت والے، کہیں چلے پہ جا رہے تھے ایک مسجد میں، ضروری نہیں وہی ہو لیکن میں نے جو پڑھا وہ اسی طرح جو ہے وہ پڑھا تھا۔ تو ان کے ساتھ ایک بندہ تھا، وہ جہاں بھی جاتے مسجد میں تو وہ جب تبلیغ کرتے تو وہ ساتھ کہتے یہ جو ہمارے بھائی ہیں یہ پہلے چرس پیتے تھے، یہ پہلے بھنگ پیتے تھے، اللہ نے ان کو کرم ان پر جو ہے مہربانی فرمائی، یہ اب ہدایت کے رستے پہ آ گئے۔ وہ ایک جگہ گئے ایسا ہی کہا، دوسری جگہ گئے ایسا، تیسری جگہ، تو وہ جو بندہ تھا کہنے لگا میں وہ چرسی ہی بہتر ہوں، آئندہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو اصلاح کے لیے بھی حکمت کی ضرورت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی بات کے ساتھ۔ اور یہ ہمیں سنت مطہرہ سے ہمیں یہ سبق اور لیسن ملتا ہے کہ اصلاح کیسے کرنی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لانفسکم علیکم حقا، تمہارے نفسوں کا تم پر حق ہے۔ قوموا ونوموا، رات کو قیام بھی کرو یعنی اللہ کی عبادت بھی کرو اور رات کو سویا بھی کرو۔ صوموا وافطروا، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کیا کرو۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں بھی سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں، اپنی ازواج مطہرات کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یہ سارے میری سنتیں ہیں۔ سونا بھی سنت ہے، جاگنا بھی سنت ہے، قیام بھی سنت ہے، روزہ بھی سنت ہے، روزہ نہ رکھنا بھی سنت ہے، ازواج کے حقوق پورے کرنا بھی سنت ہے، اپنے نفس کا خیال رکھنا، اپنے جسم کا خیال رکھنا بھی سنت ہے۔ جو ایسا نہیں کرے گا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ میری امت سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ سورہ مائدہ کی آیات نمبر 87 اور 88 نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو اللہ کی پاکیزہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ لا تحرموا، مت حرام کرو، طیبات، وہ پاکیزہ چیزیں، ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمائی ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے مت بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہاں دو باتیں، ایک حرام نہ کرو، کن چیزوں کو؟ ما احل لکم، جو تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، کن میں سے؟ طیبات، پاکیزہ، وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تم پر حلال فرمائی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ اور جو ایسا کرے گا گویا کہ وہ حد سے بڑھ رہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو ایک چیز کو اللہ نے تمہارے اوپر حلال کیا ہے اور تم کہو کہ یہ حرام ہے۔ صحابہ کرام خصوصاً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک دفعہ آپ تشریف فرماتے، آپ کا بیٹا کدو سبزی بنی ہوئی تھی تو وہ سبزی سامنے آئی تو بیٹے نے کہا مجھے یہ پسند نہیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اپنے بیٹے سے بات نہیں کی، فرمانے لگے کدو یہ سبزی میرے نبی کی مرغوب غذا ہے، پسند فرماتے تھے، اور تو کہتا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے۔
جو میرے نبی کی سنت کی تحقیر کرے اور پسند نہ کرے، میرا اس سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جو پاکیزہ چیزیں، اب پاکیزہ چیزیں جو حلال ہیں ان کے بارے میں اب آپ غور فرمائیں، بعض اوقات حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ جس طرح گوشت حلال ہے، گائے کا، بکرے کا گوشت حلال ہے، لیکن اگر جس کمائی سے آپ اسے خرید رہے ہیں وہ حرام ہے تو آپ غور فرمائیں کہ آپ نے کیا کھایا۔ عموماً ہمارے ملک میں یہ سوشل میڈیا پہ زیادہ آتا ہے اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آتا رہتا ہے، فلاں ہوٹل پہ چھاپا پڑا تو کتے کا گوشت، گدھے کا گوشت برآمد ہوا وغیرہ وغیرہ، یہ حرام تھا اور یہ لوگوں کو کھلایا جا رہا تھا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کتے اور گدھے کے گوشت کو حرام کس نے کیا ہے؟ تو ہم سب یہی کہیں گے کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے۔ اللہ نے فرما دیا یہ حرام ہے، ہم نے مان لیا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ حرام ہے، ہم نے مان لیا اور ایمان لے آئے کہ حرام ہے۔ اسی اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کو بھی حرام قرار دیا۔ اسی رب نے دوسروں کے حقوق غصب کرنے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اسی رب نے حرام کمائی کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو نوٹ بھی حرام ہوتے ہیں، صرف گوشت ہی حرام نہیں ہوتا۔ جن نوٹوں کے ذریعے، کرنسی کے ذریعے جو ہے ہم وہ گوشت خریدتے ہیں، وہ اگر کسی دوسرے کا حق غصب کر کے یا بے ایمانی کر کے لیے ہوئے ہیں تو وہ نوٹ بھی ویسے ہی حرام ہے ان کو استعمال کرنا جس طرح خنزیر اور حرام جانوروں کا گوشت ہے۔ تو فرمایا طیبات، میرے بندوں تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو میں نے حلال کر دیا ہے، ان سے استفادہ کرو۔ اور اگلی آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے حلال اور طیب۔ سمجھ آئی؟ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ حلال کا معنی بھی حلال ہے، جب اللہ نے فرما دیا حلال تو پھر طیب کا کیوں فرما دیا؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ دونوں الفاظ جو رب نے ارشاد فرمائے بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ حلال بھی ہو طیب بھی ہو، معنی یہ حلال سے مراد یہ ہے کہ وہ سورسز جن سے آپ وہ رزق حاصل کر رہے ہیں وہ بھی جائز ہونے چاہیے، اور طیب سے مراد یہ ہے جو چیز ہے وہ فی نفس ہی طیب اور پاک ہو، یعنی جو خریدو وہ بھی پاک ہو اور جس سے خریدو وہ کمائی بھی پاک ہونی چاہیے۔ وہ رزق تمہارے لیے ہے، اللہ فرماتے ہیں اس سے کھاؤ۔ اور علماء فرماتے ہیں یہاں صرف کھانے اور پینے سے پینا مراد نہیں، عقل سے کلو، تم کھاؤ، اس سے مراد یہ تمتعو، تم نفع حاصل کرو۔ خواہ وہ گاڑی لے رہے ہو، مکان بنا رہے ہو، آپ کے پاس سواریاں ہیں، آپ کی ضرورت کی اشیاء ہیں، وہ اس کلو میں ساری انکلوڈڈ ہیں۔ ہر چیز جو ہے انکلوڈ ہے اس میں کہ جو بھی تمہاری ضرورت ہے وہ حلال ہونی چاہیے اور طیب ہونی چاہیے۔ اور آگے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی، وہ اللہ، انتم بہ مؤمنون، جس اللہ پر تمہارا ایمان ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا چو گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، لرزہ بر اندام ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، کہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ذمہ داریوں سے واقف ہوں۔ ہم تو بائی چانس اور بائی برتھ مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے۔ آپ حضرات یورپ میں جاتے رہتے ہوں گے، یو کے میں، یو ایس اے میں، جو نیو مسلمز ہیں، جو نئے مسلمان ہوتے ہیں پڑھنے کے بعد، بائی چانس نہیں، بائی چوائس، ان کو جب ہم اپنے آپ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو اپنے آپ پر تف کرنے کو دل کرتا ہے کہ دیکھیں وہ کل اسلام میں داخل ہوئے اور مکمل داخل ہو گئے، ان کی زندگی واقعتاً بدل گئی، اور ہم بائی برتھ مسلمان ہیں۔ ہم جو ہے جذبات تو بڑے رکھتے ہیں، عمل سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جذبات کے ساتھ ساتھ
عمل کے بھی ہمیں توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔